خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چھٹے باب کی 7ویں آیت کریمہ سے ہم پڑھیں گے۔ اور اس نے 12 کو پاس بلایا اور انہیں دو دو کر کے بھیجنا شروع کیا، اور انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور انہیں حکم دیا کہ راستے کے لیے سوا لاٹھی کے کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ تھیلی، نہ اپنے کمر بند میں پیسہ، مگر چپلیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور ان سے کہا، جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو وہیں رہو جب تک کہ تم وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ لوگ تمہیں قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور وہ روانہ ہو کر منادی کرنے لگے کہ توبہ کرو، اور وہ بہت سی بدروحوں کو نکالنے اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر شفا دینے لگے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران میں 15واں اتوار منا رہے ہیں، اور آج کا مرکزی مضمون ہے کہ خداوند اپنے شاگردوں کو منادی کرنے، بدروحوں کو نکالنے اور بیماروں کو تیل مل کر شفا دینے کا اختیار بخشتا ہے، کیونکہ ایک وقت تک شاگرد مسیح کے ساتھ رہے ہیں، مسیح کی تعلیمات کو سنا ہے، مسیح سے تربیت حاصل کی ہے، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ان 12 کو دنیا میں بھیجے رسالت کے لیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداوند نے خود بلایا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ مشن پر وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کو وہ خود چاہے اور انہیں نام لے کر خود بلاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح خداوند سے بے مثال تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ شاگرد خداوند کی لسانی نگرانی اور بے مثال تربیت میں رہے ہیں، اور اب ان کو جلالی پیغام کے نقی بن کر دوسروں کی طرف جانا ہے۔ یہ شاگرد جن کا مسیح خداوند نے چناؤ کیا ہے، یہ زندگی کے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھتے تھے۔ اوسط درجے کی ان کے اندر لیاقت تھی اور اوسط درجے کی صلاحیتوں کے یہ مالک تھی، لیکن جو چیز انہیں درجہ اولیٰ ادا کرتی ہے وہ یہ تھی کہ ان کی حقیقی عظمت مسیح کے ساتھ رہنے میں تھی، ان کی حقیقی عظمت مسیح کی رفاقت میں تھی اور مسیح خداوند کی تابع فرمانی میں تھی۔ اس لیے خداوند نے انہیں اختیار بخشا۔ کیا اختیار بخشا؟ کہ ناپاک روحوں پر اختیار بخشا۔ بدروحوں کا نکالنا نہایت قابل توجہ کام ہے، جو ایک خاص کام ہے، اس لیے صرف خدا ہی یہ اختیار اور قوت عطا کر سکتا تھا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یاد رکھیں کہ جو اختیار اور طاقت شاگردوں کو حاصل تھی وہ مسیح خداوند کی قوت اور اختیار سے ملوث تھے۔ اس لیے شاگردوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو۔ کیا توبہ کریں؟ کہ لوگ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنا مزاج بدلیں اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں۔ منادی کا مقصد اور زور اس بات پر ہونا چاہیے کہ لوگ توبہ کریں اور رجوع لائیں، نیا دل اور نئی روش اختیار کریں۔ وہ لوگوں کو عجیب و غریب افکار اور نظریات سے حیران نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ توبہ کرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ مقدس متی اپنی انجیل میں اسی پارائے میں کہتے ہیں کہ چلتے چلتے منادی کرو
کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ متی کا مرکزی پیغام ہے کہ اگر اسرائیل قوم اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے تو ان کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ یہ بادشاہی بادشاہ کی شخصیت میں نزدیک آ گئی ہے۔ اسرائیل کو فیصلہ کرنا تھا کہ اسے قبول کرے یا رد کرے۔ شاگردوں کو سفر کے لیے زیادہ راہ لے جانے کے لیے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہیں خدا پر اعتقاد رکھنا تھا کہ خدا ہماری ضروریات پوری کرے گا۔ خداوند نے بہت ساری اپنے شاگردوں کو ہدایات کی جن میں ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے ہیں۔ مثلاً غیر قوموں کی طرف نہیں جانا ہے، خصوصی طور پر سامریوں کے شہر میں تو بالکل داخل نہیں ہونا ہے۔ پھر اپنے ساتھ سونا نہیں رکھنا، نہ چاندی رکھنی ہے، نہ تانبا رکھنا ہے، لہذا اپنی کمر بند میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی، اور راستے کے لیے تھیلی نہ ہو اور نہ ہی تمہارے پاس 2 کرتے ہوں۔ جو کام کرنے ہیں، خداوند نے فرمایا اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا ہے اور چلتے چلتے منادی کرنا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو، اور اختیار یہ بخشا کہ بیماروں کو اچھا کرنا، موٹوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا اور بدروحوں کو نکالنا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ تعلیم، یہ اختیار، یہ قوت تم نے مفت پائی ہے اور مفت ہی تم بانٹنا، لیکن اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اگرچہ کچھ ہدایات عارضی نوعیت کی تھیں اور بعد میں خداوند نے واپس بھی لے لی تھیں، جن کا ذکر ہمیں لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 35ویں آیت میں ملتا ہے، مگر ان کے پیچھے جو اصول کار فرما تھے وہ مستقل بنیادوں پر آج بھی ہیں۔ تو اب شاگردوں نے توبہ کی منادی کی، بہت ساری بدروحوں کو نکالا اور بہت سارے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، بیماروں کو تیل مل کر اچھا کرنا پاک ماں کیتھولک کلیسیا میں ایک ساکرامنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور کیتھولک کلیسیا کا یہ ایمان ہے اور یہ تعلیم دیتی ہے کہ بیماروں کا ساکرامنٹ عہد جدید کے ساکرامنٹوں میں سے ایک ہے، اور اسے ہمارے خداوند یسوع المسیح نے خود مقرر فرمایا ہے، جس کا ذکر ہم نے آج کی پاک انجیل میں اور خداوند کے بھائی مقدس یعقوب رسول کے وسیلے سے ایمانداروں کو سفارش کی اور اسے عام کیا۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے بیمار پڑے تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور اس پر خداوند کے نام سے تیل مل کر اس پر دعا کرے، اور ایمان کی دعا اس بیمار کو بچائے گی اور خداوند اس کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو وہ اسے معاف ہو جائیں گے۔ لہذا اس سیکرمنٹ کے ذریعے 2 کام ہوتے ہیں، نہ صرف روحانی اور جسمانی طور پر شفا ملتی ہے، بلکہ اس سے اس بیمار شخص کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم وقتوں سے ہی مشرق اور مغرب میں کلیسیائی روایت میں اور بالخصوص لتوریائی روایت میں بیماروں کے مسح کی شہادت پائی جاتی ہے، اور اس روایت کا ہم جگہ بجگہ ذکر سنتے آ رہے ہیں۔ لہذا یہ مسیح خداوند کی طرف سے مقرر کردہ ساکرامنٹ ہے جو آج بھی کلیسیا میں رائج ہے، اور کلیسیا اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے۔ خداوند ہمیں خدا کا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔